تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاک باز انبیاء جنہوں نے دنیا کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا سبق دیا، انہی بزرگ ہستیوں پر خبیث اور کمینہ صرف لوگوں نے ہمیشہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ ان بدباطن اور شریر لوگوں کے الزامات سے نہ حضرت آدم محفوظ رہے، نہ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی بدبختوں نے غلیظ الزامات لگانے کی ناپاک کوششیں کی۔ فرعون اور ابو جہل کے اسی طریقہ کار کو جاری رکھتے ہوئے موجودہ زمانے کے شیطان صرف لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صادق حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نشانہ بنانے کی کوششیں کی۔ ان لوگوں نے کمینہ پن کی انتہا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے وصال باسعادت کے متعلق یہ جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا کیا کہ معاذ اللہ آپ کی وفات بیت الخلاء میں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی بھی مخالفین علمی میدان میں شکست کھاتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایسے ہی گھٹیا الزامات کا سہارا لیتے ہیں۔ ویسے تو اس قسم کے گھٹیا اور غلیظ الزامات کا قرآن کریم کی روح سے اتنا ہی جواب کافی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی کے انتقال کی خبر سنتے ہی جہاں ایک طرف احمدی احباب غمزدہ مگر صبر و استقامت کی تصویر بنے ہوئے تھے، وہاں دوسری طرف بہت سے مخالفین نے ہر طرح کی اخلاق سوز اور انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کی، لیکن ان شرپسندوں میں سے بھی اس وقت کسی نے بھی ایسا کوئی اعتراض نہ کیا جو آج کل کے بدخصلت مولوی بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ بیت الخلاء والی یہ جھوٹی کہانی بعد میں گھڑی گئی۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کے موقع پر آپ کے اہل خانہ اور بہت سے دوست احباب موجود تھے، چنانچہ آپ کے صاحبزادے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے نے اپنی تصنیف سیرت المہدی میں وفات کا مکمل واقعہ نہایت تفصیل سے قلمبند کیا ہے، جس میں مخالفین کی طرف سے گلی کوچوں میں ہونے والی بدتمیزیوں کا بھی ذکر موجود ہے، مگر نہ تو ان شرپسندوں کی طرف سے اور نہ ہی موقع پر موجود دوست احباب میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح کا کوئی واقعہ بیان کیا۔ اس کے برعکس خدا تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے آپ کے آخری الفاظ اللہ میرے پیارے اللہ ان بدخصلت مولویوں کے چہرے پر کالک ملنے کے لیے کافی ہیں۔ دوسری طرف اگر ان بدبخت مولویوں کے اپنے حالات کا جائزہ لیا جائے تو سوائے کیچڑ اور گندگی کے کچھ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ لوگ خود گند میں رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے دوسروں کے متعلق بھی ایسا ہی گمان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیوبندی مولوی غلام غوث ہزاروی کی قومی اسمبلی میں کی گئی تقریر ملاحظہ فرمائیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے موصوف کسی معزز ایوان میں نہیں بلکہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں۔ ان مولویوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے عملاً قرآن کریم اور سنت نبوی کو پس پش ڈال کر سیالکوٹ کے ایک وہمی اور تصوراتی شاعر کے کلام کو مقدم کر رکھا ہے، جس کا اپنا حال یہ تھا کہ وہ غسل خانے میں بستر لگا کر سویا کرتا تھا۔ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں پیش رہنے والے ان تمام فرقوں کے بڑے بڑے مولوی ایک دوسرے کو کافر اور مرتد قرار دینے کے علاوہ ایک دوسرے کی وفات پر ایسے ہی دعوے کرتے رہے ہیں۔ مثلاً بریلویوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی وفات بیت الخلاء میں ہوئی، جس کی وضاحتیں دیوبندی آج تک دیتے پھرتے ہیں۔ جواباً دیوبندی حضرات بھی یہی الزامات بریلویوں کے اعلیٰ حضرت اور ان کے والد کے متعلق دہراتے رہے ہیں۔ اگرچہ پرانے واقعات کی تصدیق اور تردید کرنا ایک مشکل امر ہے، لیکن موجودہ زمانے کی بات کریں تو بریلویوں کے مولوی شاہ احمد نورانی کو کون نہیں جانتا۔ موصوف جماعت احمدیہ کے خلاف 1974 کی قومی اسمبلی کی غیر شرعی اور غیر آئینی کارروائی کے روح رواں سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ اس کارروائی کے متعلق من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں سناتے ہوئے گزرا ہے۔ چنانچہ موصوف اسی طرح کا ایک من گھڑت واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس بند چھت میں سے کوئی چیز گرنی شروع ہوئی جو اس کے صافے پر، ناصر کے صافے پر اور چہرے پر گری، اور اس نے کہا مسٹر اسپیکر آئی ایم ڈسٹرب۔ تمام اس کے منہ پر گندگی تھی، اس کے صافے پہ گندگی تھی، معلوم جیسے چڑیا نے معلوم کو گندگی ڈال دی ہے اس میں، اور اس سے چھت میں سے پھٹ کر نکل کر آ رہی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اسمبلی کے قواعد کے مطابق اس وقت ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ کارروائی کے دوران ممبران اسمبلی کی طرف سے اگر شور شرابہ ہوتا یا پھر کہے بلند ہوتے تو اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا تھا، حتیٰ کہ جماعت احمدیہ کا وفد اسمبلی ہال میں داخل ہوتا یا باہر نکلتا تو اسے بھی درج کیا جاتا تھا۔
جماعت احمدیہ کے مخالفین نے ساری کارروائی کے دوران کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جس میں انہوں نے اپنے زوم میں جماعت احمدیہ کو نیچا دکھانے یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی ہو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہو جس میں مخالفین کو جماعت احمدیہ پر ہنسی اڑانے کا موقع ملا ہو اور انہوں نے اسے کارروائی میں درج کر کے اچھالنے کی کوشش نہ کی ہو؟ نورانی میاں تو فوت ہو گئے، لیکن ہم ان کے ماننے والوں کو اس بات کا چیلنج دیتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی یہ کارروائی موجود ہے، اس میں سے یہ واقعہ نکال کر دکھا دیں تو میں انہیں 5000 ایروز انعام دوں گا، ورنہ وہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ کر اس بات کو تسلیم کریں کہ مولوی شاہ احمد نورانی نے جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیا۔ ویسے تو انسان کو موت کہیں بھی آ سکتی ہے، لیکن جو لوگ شرارتوں اور دوسروں کی تذلیل میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ بھی انہیں اسی جگہ ہلاک کرتا ہے جہاں ان کا دماغ اٹکا رہتا ہے۔ چنانچہ مولوی شاہ احمد نورانی جو اسی قسم کے جھوٹے اور گندے واقعات سنا کر محظوظ ہوتے تھے، ان کی جب اپنی موت آئی تو اسی بیت الخلاء میں 12 دسمبر 2003 کے اخبارات نے واضح طور پر یہ خبر شائع کی کہ مولانا شاہ احمد نورانی باتھ روم میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔